ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے اور ہر قسم کی کمال کی صفت سے متصف ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبے کا تعلق ہماری اس زندگی جو ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، اس زندگی کے تعلق سے، کہ جب آپ کوئی کام کسی خاص مدت میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوتاہی کی تو ٹائم گزر جائے گا۔ زندگی اسی طرح ایک شارٹ پیریڈ، ایک بہت محدود مدت کا نام ہے۔ پیدا ہوتا ہے انسان، پیدائش سے لے کر کے 4 سال تک، بلکہ 6 سال تک اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، جسے ہم عقل کہتے ہیں۔ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ 2 سال تک تو بولنے سے معذور رہتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اسے 14 سال تک غیر مکلف اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو گناہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کو تمیز آ گئی 6 سال کی عمر میں کہ آپ اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکیں، آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ آگ ہے اور یہ پانی ہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا ہلاکت کو دعوت دینا ہے، پانی فلاں فلاں مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے فلاں فلاں فوائد نکالے جا سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آپ کو اللہ رب العالمین، اللہ کے احکام، دین کی باتیں سمجھنی ہیں۔ تو وہاں سے اب آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ 14 سال کی عمر تک ایک تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اب تربیت کے پیریڈ میں غلطی کرتے ہیں۔ جو ٹیچرز ہیں ہمارے، وہ جانتے ہیں کہ بچے جب آتے ہیں اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں سے پھر وہ سیکھ کر کے درست کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں۔ اس کے بعد پکڑ شروع ہوتی ہے، اور یہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ 15 سال کی، تقریباً 15 سال کی عمر سے ایک آدمی اس زندگی کو جینا شروع کرتا ہے جس زندگی کے متعلق قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے اور سوال کریں گے۔ ہماری عمر 60 سے 70 کے بیچ میں عام طور سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی عمر ہوا کرے گی۔ وقل من یتجاوزها، بہت کم ہوں گے جو اس سے زیادہ جی جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے جو بڑے تھے، ہم دیکھ لیں آج سے 5 سال پہلے اپنے درمیان پاتے تھے، اور آج وہ اللہ کے پاس اپنا حساب و کتاب دے کر کے
سوال و جواب ان کا ہو کر کے اور برزخ کی زندگی میں۔ ہمیں نہیں معلوم کس حالت میں ہے، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ خیر کی حالت میں ہوں گے۔ لیکن یہ ایک پیغام بنتا ہے یہاں کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، جس جگہ وہ گئے ہیں اور ابھی جس حالت میں ہیں، کس حالت میں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس حالت میں اپنے آپ کو اچھے مرتبے پر رکھنے کے لیے، اپنے آپ سے عذاب دور کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتیں پانے کے لیے ابھی مجھے عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ شروع ہوتا ہے تقریباً بلوغت کے بعد سے۔ اگر کسی کی زندگی 70 سال کی ہے تو 56 سال اسے ملے، 55 سال کہہ لیں یا اس سے تھوڑا کم و بیش، اس میں بھی زیادہ تر اوقات کمائی میں، پڑھائی میں، سونے میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں گزر جاتا ہے۔ اگر آپ ایک وقت نکالیں کہ کتنا وقت ہے جسے اللہ رب العالمین نے، جسے آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے، تو بمشکل کچھ سال کا عرصہ نکلے گا۔ اور اگر اس عرصے کی بھی اپنی عبادت کو جمع کریں گے، اب ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی چیز کہ جسے ہم پیش کریں تو ہم کو اطمینان ہو کہ ہاں یہ والا کام ہم اچھا کیے، تو کوئی ایسا عمل جو ہماری اب تک کی زندگی میں، ہر شخص کی الگ الگ عمر ہے، ہر شخص اپنے تعلق سے سوچے، کوئی ایک ایسا کام جو اللہ کے سامنے ہم پیش کریں، اللہ کے سامنے پیش ہو وہ عمل، تو ہم کو اطمینان ہو کہ اس کے ذریعے ہم نجات پا جائیں گے۔ یہ اہم سوال ہے، اور اسی پر آج کچھ باتیں ہوں گی کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں اور کس حد تک کامیاب ہیں، کس حد تک ناکام ہیں۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی کام بیکار تو نہیں کرتے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے بیکار تھوڑی پیدا کیا اسے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ سوال ہے، یہ سب سوالات ہیں، اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور رب اسی لیے رب حکیم کہلاتا ہے کہ اس کا ایک ایک کام، چھوٹا سے بڑا کوئی بھی کام ہو، بے مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے احکم الحاکمین کہتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین کہتے ہیں، کیونکہ ایک ایک کام میں حکمت ہے، اور ہماری تخلیق میں ایک ہی حکمت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کو انجام دینے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہر دن اور پوری عمر آپ سجدے میں گزاریں، بلکہ اس کو رہبانیت کہا گیا، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے کٹ کر کے صرف مسجد کے ہو کے رہ جاؤ، بلکہ آپ کو ایک ضابطہ بنا کر کے دیا ہے۔ کیا ضابطہ ہے؟ ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ مثال میں دیتا ہوں یا چند باتیں کہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص رات میں، کوئی بچہ گھر سے نکلتا رہتا ہے تو والد پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ایسے ہی جا رہے ہیں۔ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، جب زیادہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آوارگی کر رہے ہو۔ بے مقصد نکلنے والوں کو، بے مقصد گھومنے والوں کو، بے مقصد چلنے والوں کو آوارہ کا نام دیتے ہیں۔ اور جس کی پوری زندگی بے مقصد گزر گئی ہے، اس کو آپ 10 منٹ کی اگر واکنگ کے لیے جا رہے ہیں
کوئی مقصد نہیں ہے، ایسے ہی نکل رہے ہیں اور روز نکل جاتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. نام دیا جاتا ہے آوارگی کا. پوری زندگی اگر ہم نے ایسے ہی ضائع کر دی تو ہمیں کیا کہا جائے؟ یہ مقصد ہمارا کہاں گیا؟ اب اس کے بعد دیکھیں، ایک دوسری مثال ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائی بحالت مجبوری یا پھر کمانے کے لیے باہر ملک جاتے ہیں، دوسرے شہر جاتے ہیں. جاتے کیوں ہیں؟ کچھ کما کر جمع کر کے گھر والوں کی مدد کریں اور کچھ اپنے لیے بھی جمع کریں. اب اگر ایک شخص باہر جاتا ہے، وہاں جا کر کے دیکھتا ہے بڑا شہر ہے، خوبصورت جگہ ہے، پارک ہے، اب اس کا وہاں دل لگ گیا. اب وہ صرف اور صرف وہاں گھومنے پھرنے کھانے پینے میں اپنا دن گزارتا ہے اور جو بھی کماتا ہے سب وہیں خرچ کر دیتا ہے. دنیا بھی اسے تھو تھو کرے گی، اور جب وہ لوٹ کر آنا چاہے گا اپنے ملک یا اپنے شہر، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، سال 2 سال 3 سال کا عرصہ ضائع کر دیا میں نے. اس وقت اس کی کیفیت جو ہو سکتی ہے، ہم میں سے وہ شخص جو اس کو دیکھ چکے ہیں یا کسی کے تعلق سے سن چکے ہیں وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ہماری زندگی اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے دی تھی کہ ہم اس کو خرچ کریں اور اس کے ذریعے آخرت حاصل کریں. یہی ایک مقصد ہے، یہ ایک راستہ ہے جس پر ہم کو چلتے رہنا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ 2 قدم کے بعد ہماری منزل ہے یا 200 قدم کے بعد یا 2000 قدم کے بعد، ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ چلنا ہے تو صحیح طریقے سے چلنا ہے. اور جب بھی ہماری منزل آئے تو منزل بری نہ ہو بلکہ منزل ہمیں خوش کرے. یہ ہمارا اصل مقصد ہے. اس راستے پر چلنے میں آپ کو بہت ساری پریشانیاں، رکاوٹیں، مصیبتیں، ہر کچھ آئیں گی، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ چلتے ہوئے آپ کو منزل سامنے دکھے گی نہیں کہ میں یہاں سے وہاں تک چل کر کے جاؤں گا تو پہنچ گیا. آپ کب پہنچیں گے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ اس قدم سے، آخری قدم سے نہیں، اس قدم سے پہلے قدم سے آپ تیاری کریں. یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. یہ دنیا یا یہ عمر جو آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ عمر یہی آپ کی آخرت کو طے کرے گی. آپ اس عمر کو صرف آخرت کے لیے جینا سیکھیں، صرف آخرت کے لیے، کہ جب کبھی اللہ کا بلاوا آ جائے آپ کے دل سے یہی آواز نکلے کہ اے اللہ میں تیار ہوں، میرے پاس اعمال ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ نیکیاں میں نے کی ہوئی ہیں، لہذا میں تیار ہوں، جب بلاوا آ جائے میں چلا جاؤں گا. اس طرح سے آپ کی یہ زندگی ہونی چاہیے اور زندگی کے ایام ہونے چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص میں، آپ، ہر کوئی، اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی نیکی کہ اگر اچانک اللہ رب العالمین آپ کو اپنے پاس بلائے تو آپ کہیں کہ یہ نیکی انشاءاللہ میرے کام آئے گی، تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی ہے. اور ہر شخص اپنا اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس کم از کم کوئی ایسا عمل نہیں نظر آتا جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکوں. تو اللہ رب العالمین کو ہم کیا دکھائیں گے اس وقت؟ اور جب 30 35 40 60 سال 70 سال کی عمر جی کر کے جائیں گے، پھر ہم خالی ہاتھ جائیں گے، تو اللہ رب العالمین سے کس چیز کی ہم امید رکھیں؟ ٹھیک ہے اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن ایک سبب بھی ہوتا ہے معاف کیے جانے کا. کہاں آپ نے وہ سبب اختیار کیا؟ تو اس مقصد کو یاد رکھیں. مقصد آپ کا کیا تھا، ہمارا کیا تھا، اور ہم کہاں بھٹک گئے.
اب ہم آپ کو چند ایک امور کی طرف توجہ دلائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، ایک آدمی رزق کے لیے نکلتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ کیا سوچتے ہیں کہ جا رہے ہیں، کمائیں گے، نوکری کریں گے، پیسہ آئے گا، بچے کو پڑھائیں گے، علاج کروائیں گے، کھانا پینا میں صرف کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو چینج کر لے تھوڑا کہ ہم نمبر 1 حلال کمائیں گے، پہلی بات آپ کا یہ سوچنا آپ کو اجر دلا دے گا۔ نیکی ہے، نیکی کے تعلق سے آپ سوچ رہے ہیں، اور نیکی کے تعلق سے ارادہ کرنے سے بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ ابھی آپ کمانے کے لیے نکلے نہیں، آپ نے ارادہ کیا حلال کمائیں گے، یہ آخرت کے لیے جینا ہوا، یہ بامقصد زندگی ہے۔ آپ دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ذرا سی آپ نے نیت چینج کر لی، حلال کمائی، تو آپ اسی کمائی میں اجر دیے جانے لگے۔ اب آپ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو حلال کمائے اسے حلال جگہ خرچ کرے، فضول خرچی سے بچے، اس پر بھی ثواب ہے۔ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بچوں کو صحیح تعلیم دے، آپ کی اپنے بچوں کی تعلیم دلانا بھی آپ کے لیے اجر کا سبب ہے۔ لیکن حلال کمانے سے لے کر حلال جگہ خرچ کرنے تک آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اور یہ کب درست ہوگی؟ جب آپ کمانے کے لیے جائیں گے تو یہ سوچ کر کہ یہ جانا اور یہ کمانا اور اس کو خرچ کرنا وہ ہو کہ جس کے ذریعے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو، وہ نہیں ہو کہ جس کے ذریعے ہمیں آخرت میں نقصان ہو جائے۔ کیونکہ اسی کمانے کی وجہ سے اگر حرام کمایا تو آخرت میں عذاب ہے۔ اب آپ جب گھر سے نکلے تو سوچے ایک بار کہ یہ ہم عذاب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جنت حاصل کرنے کے لیے، فرق ہونا چاہیے۔ دوسری بات، تعلیم۔ تعلیم ابھی عام طور پر تعلیم کے نام پر جو تھوڑے پیسے والے متوسط طبقے کے لوگ، انگلش اسکول کا ذہن میں آتا ہے، جو غریب ہے وہ بیچارے اردو اسکول میں پڑھا لیتے ہیں، لیکن ذہن میں کیا آتا ہے؟ 10 کروانا ہے، میٹرک کروانا ہے۔ تعلیم کے نام پر عقیدہ سکھانے کی بات کتنے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے؟ سچی بات ہے۔ آپ اور ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل 100% ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے، پہلی فرصت میں یہی آتا ہے۔ بعض لوگوں کو آتا ہوگا یا آتا ہوگا، لیکن ایک گیپ کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پہ عام طور پہ تعلیم جیسے ہی ذہن میں آتی ہے، بات آتی ہے، بات نکل جاتی ہے اسکولوں کی طرف۔ تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت کیا ہے اللہ کی؟ یہ جاننا کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں ہے ایک؟ اللہ رب العالمین کی ہی ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں ہوگی؟ کیوں یہ دوسرے معبود غلط ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے کیسے ہیں؟ کتنی محبت کرتے ہیں؟ کن باتوں سے ناراضگی ہوتی ہے؟ یہ علم حاصل کرنا سب سے اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہی علم ہے جو آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ باقی علم آپ کو دنیا میں کام آئے گا، لیکن جو علم آخرت میں کام آئے گا وہ علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے تعلق سے معرفت اور دین کا علم حاصل کرنا ہے، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو جب علم کی بات آتی ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ بچے کو جب بیٹھانا شروع کرتے ہیں تو کسی اچھے صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھاتے ہیں؟ کتنی ہم نے تعلیم دی ہے؟ تو یہاں سوچنے کی بات ہے، یہ واقعتاً ایک مسلمان کے لیے ایک بڑے عیب کی بات ہے کہ بچے کی تعلیم کی فکر کرے اور اس میں دینی تعلیم نہیں دنیاوی تعلیم کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے اور دنیا کے تعلق سے اسے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔
تو یہ عیب ہے ہمارے اندر، اسے دور کرنا ہوگا ہماری تعلیم کے نام پر۔ ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں، ایک عرصہ آیا، ایک زمانہ آیا ایسا کہ تعلیم کا اتنا رواج نہیں تھا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کا اہتمام کریں، سیکھیں آ کر کے، کیونکہ یہی تعلیم ہے جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے گی۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھنا ہے، درست ہے، غلط ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی حج کا زمانہ گزرا، لوگ حج کو چلے جاتے ہیں، کچھ سیکھ کر کے نہیں جاتے ہیں، پھر وہاں جب جاتے ہیں تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جانے سے پہلے سیکھ لیں۔ اسی کو کہتے ہیں علم حاصل کرنا۔ تو علم وہ حاصل کریں جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے، اور بڑے لوگوں کا یا والدین کا علم حاصل نہ کرنا، اللہ رب العالمین کی معرفت کا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ بچوں کو دین کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اب جب ہمیں خود نہیں معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے، اس کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ لہذا خود کی تعلیم کا اہتمام کریں، بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ آپ وقت دیں گے تو آپ صرف علم سیکھیں گے، بلکہ علم، نفل عبادت سے بہتر علم سیکھنا ہے۔ اور مسجد میں علم کے لیے آنا حج کا ثواب ہے۔ تو آپ علم سیکھیں، بہت سارا ثواب دیا جائے گا۔ ایک تیسری بات ہے اس میں، وہ ہے عبادت۔ عبادت کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جیسے چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہے بیچ میں، اس پر اگر آپ چل رہے ہیں اور اس پر پھسلن ہو، بارش ہو جائے، پھسلن ہو، تو آپ تیز نہیں دوڑیں گے، بلکہ قدم اٹھائیں گے تو سنبھال کر کے رکھیں گے۔ اگر دونوں طرف کانٹے بھی ہو تو آپ بہت بچ بچا کر کے آگے بڑھیں گے۔ تقویٰ کا راستہ ایسے ہی ہے کہ اس میں آپ کو بہت مضبوطی سے قدم جمانا ہوگا اور تب آگے بڑھنا ہوگا۔ دونوں طرف شرک و بدعت ہے، آپ کو دونوں سے بچ کر کے چلنا ہوگا۔ عبادت کا مقصد تقویٰ ہے۔ عبادت کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ برائیاں چھوڑیں، اللہ کی طرف آئیں، اچھائیوں کی طرف۔ اب ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہماری صورتحال ہم سب کی، ہمیں سچی بات ہے یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اگر کسی دن امام صاحب بھول گئے تو ہم سب بھی بھول گئے۔ یہ عبادت کیا ہم کو لگتا ہے کہ اللہ کیا مقبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب آپ عبادت شروع کریں تو آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ دنیا چھوڑ کر کے آئے ہیں اللہ کے سامنے۔ جتنی دیر کھڑے رہیں دنیا کو سوچے نہیں، دنیا کو ذہن میں نہیں لائیں، صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس کے سامنے کھڑے رہیں۔ جب ایسا کریں گے تو اس کے بعد عبادت میں مزہ آئے گا۔ خصوصاً جب آپ سجدے میں ہو، مثال کے طور پر جب آپ سجدے میں، تو آپ کو لگنا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں۔ اور جب کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے شخص کے قریب ہے تو وہ اور اس کے پاس رہنا چاہتا ہے اور اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، سوچتا ہے کہ دن رات اس کے پاس ہی رہے۔ انسان، بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اگر دل میں سجدے کے وقت یہ شعور جاگتا ہے، یہ احساس جاگتا ہے کہ ہم اور زیادہ دیر تک سجدے میں رہیں کیونکہ ابھی اللہ کی قربت حاصل ہے، تو الحمدللہ
اور اگر یہ احساس نہیں جاگتا ہے، سجدہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، کوئی دل میں حرکت ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس دل کو جگانے کی ضرورت ہے۔ سویا ہوا ہے، اسے اٹھائیے کہ تم اس طرح سوئے ہوئے نہیں رہ سکتے ہو، تم اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، تمہیں یہ پتہ چلنا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم محبوب کے سامنے بیٹھے ہو، رب تم سے محبت کرتا ہے، تم رب سے محبت کرتے ہو، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب سامنے بیٹھو تو اس کی طرف متوجہ ہو، دل میں ایک احساس جاگے۔ نہیں جاگتا ہے تو ایسے مردہ دل کے ساتھ کیسی عبادت ہوگی؟ یہاں بھی ہم غلط ہیں۔ اس عبادت کے بعد اگر ہم نکلیں، جو ہم عبادت عام طور سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جیسا پہلے آئے تھے نکل کر جائیے گا، ویسی ہی صورتحال رہے گی۔ عبادت وہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی بار کیجئے اتنی بار آپ کے اندر مزید تبدیلی اور چینجنگ آئے۔ آپ اگر ایک بار اللہ اکبر کہیے زبان سے تو آپ کے دل میں یہ تبدیلی آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کبھی ہم اللہ اکبر سنیں گے، باقی دنیا کی تمام چیزیں ترک کر کے اللہ رب العالمین کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ یہ ہے عبادت کا فائدہ۔ نہیں ہو رہا ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہماری حالت سیم ہے، بلکہ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد سے جب جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ ان کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں 4 آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو دل میں بات کیا آتی ہے؟ ارے بے نمازی لوگ ہیں۔ یہ نہیں آنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ جس طرح اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ ان کو بھی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ورنہ ہدایت اور نیکی کا کام آپ اپنی جو آپ کی محنت ہے، کہہ لے کہ یہ میرا عمل ہے، یہ اپنی کوشش سے میں نے کیا ہے، کر نہیں سکتے آپ۔ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو 2 کام کرے، پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ وہ بے نمازی ہے فلاں، ارے وہ ایسا ہے، اس کی کیا بات کرتے، وہ تو ایسا ہے۔ کیونکہ جو اللہ توفیق دے سکتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں پر تکبر دکھانے کی وجہ سے آپ سے توفیق چھین بھی سکتا ہے۔ عبد المطلب کے ایمان نہ لانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ تو کبھی بھی جب آپ نماز کے لیے آئے تو کوشش کریں کہ نماز ایسی پڑھیں جو نماز آپ کو تبدیل کرے۔ بات اگر برابر ہوگی تو کیا فائدہ ایسی عبادت کا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتیں قبول فرمائے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سیدھی نیکی کی راہ پر گامزن رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ دیکھیں زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہماری زندگی بچ گئی ہے تھوڑی سی، کب اس کا خاتمہ ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جو بچ گئی ہے اسے اللہ کے لیے گزاریں، کیونکہ اگر انسان اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی آخرت کے تعلق سے اور سفر کے تعلق سے نہیں سوچے گا تو حقیقتاً ہلاکت اور خسران کی بات ہے۔ ہم مسافر ہیں، مجھے آج آیا ہوں، کل میرا سفر ہے۔ سفر سے پہلے اگر میں اپنے سامان کا جائزہ نہیں لوں گا، میں اپنی تیاری نہیں کروں گا تو جاتے وقت پھر مجھے افسوس ہوگا۔ افسوس نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا افسوس یہ ہے
کہ آخرت میں آپ قدم رکھیں اور آپ ہاتھ خالی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تیاری شروع کریں، جب بھی اللہ کا بلاوا ہو لبیک کہیں. کچھ ایسا کر جائیں ضرور، کچھ ایسا اپنے لیے رکھیں ضرور کہ جب اسے اللہ رب العالمین میزان میں رکھے تو بھاری ہو جائے اور آپ کے لیے خوشی کا لمحہ. مبارک دن ہے، جمعہ کا دن. اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.